دوستو آج ہم بات کریں گے منی پلانٹ کے بارے میں۔ یہ ایک نہایت خوبصورت اور آسانی سے اگنے والا گھروں کے اندر لگانے کے لیے بہترین پودا ہے۔ اگر آپ نئے بھی ہیں اور پودوں کا زیادہ تجربہ نہیں رکھتے تو بھی یہ پودا آسانی سے آپ کے پاس گھروں ہو جائے گا۔ بس آپ کو ان چند باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں روشنی کی۔ دوستو منی پلانٹ کو تیز دھوپ بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر آپ اسے سیدھی دھوپ میں رکھ دیں گے تو اس کے پتے جل سکتے ہیں یا ان پر بھورے دھبے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین جگہ وہ ہے جہاں ہلکی مگر روشنی کم آتی ہو، جیسے کھڑکی کے پاس، پردے کے پیچھے۔ اگر روشنی کم بھی ہو تو یہ زندہ رہتا ہے لیکن اس کی بڑھوتری سست ہو جاتی ہے، اس لیے اسے زیادہ روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پانی کی، جو سب سے اہم چیز ہے۔ دوستو منی پلانٹ کو روزانہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے منی پلانٹ گرو نہیں ہو پاتے۔ ہر روز پانی دینے سے پودے کی جڑیں گل جاتی ہیں۔ پانی دینے سے پہلے مٹی کو انگلی سے چیک کریں۔ اگر اوپر کی 1 سے 2 انچ مٹی خشک ہو تب پانی دیں۔ اور دوستو گرمیوں میں عموماً 4 سے 5 دن بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے منی پلانٹ کو، جبکہ سردیوں میں منی پلانٹ کو پانی ہفتے میں یا 10 دن بعد کافی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں گملے کے نیچے سوراخ لازمی ہو تاکہ اضافی پانی نکل جائے۔ اگر پانی گملے میں جمع رہا تو جڑیں گل سکتی ہیں جس کی وجہ سے پودے کا سوکھ بھی سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مٹی کی۔ دوستو منی پلانٹ کو ہلکی اور پانی گزار مٹی پسند ہے۔ آپ عام باغ کی مٹی میں تھوڑی سی ریت یا گوبر کی کھاد یا کمپوسٹ ملا دیں تو بہترین مکس تیار ہو جاتا ہے۔ بھاری اور چکنی مٹی میں پانی رک جاتا ہے جو جڑوں کے لیے نقصان ہوتا ہے اور پودا بھی سوکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد دوستو اب بات کرتے ہیں کھاد کی۔ دوستو منی پلانٹ کو بہت زیادہ کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ نہ تو یہ پھل دیتا ہے، نہ پھول اور نہ ہی سبزیاں۔ بہار اور گرمی کے موسم میں مہینے میں ایک بار ہلکی سی مائع کھاد دے دیں تو کافی ہے۔ اگر آپ پیسے بچانا چاہتے ہیں، کھاد کے طور پر گھر والی چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انڈے کے چھلکے خشک کر کے پیس لیں اور مٹی میں ملا دیں۔ اسی طرح کیلے کے چھلکے خشک کر کے پاؤڈر بنا کر ڈال سکتے ہیں۔ یہ قدرتی طریقہ ہے، پودے کو غذائیت بھی ملتی ہے اور پودا تیزی سے گرو بھی کرتا ہے، پتوں کا سائز بھی بڑھتا ہے اور پتے سوکھنے سے بھی بچے رہتے ہیں۔ اور ان کھادوں کے علاوہ اگر آپ کے پاس پرانی گوبر کی کھاد ہے تو آپ وہ بھی منی پلانٹ میں استعمال کر کے منی پلانٹ کی گروتھ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو اب بات کرتے ہیں کٹنگ اور بڑھوتری کی۔ اگر آپ کا منی پلانٹ لمبا ہو گیا ہے اور بیل نیچے لٹک رہی ہے تو آپ اسے کاٹ کر نئی شاخ بنا سکتے ہیں۔ جس جگہ پتے نکلتے ہیں اس کے نیچے سے کٹ لگا دیں۔ اس ٹہنی کو پانی میں رکھ دیں، تقریباً 10 سے 15 دن میں جڑیں نکل آئیں گی، پھر اسے نئی مٹی میں لگا دیں۔ اسی طرح آپ کے پودے سے کئی پودے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ عام مسائل جو کہ بہت ہی اہم ہیں۔ اگر پتے پیلے ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے پانی زیادہ دیا جا رہا ہے۔ اگر پتے مرجھا رہے ہوں تو پانی کم ہے۔ اگر پتے چھوٹے رہ جائیں یا رنگ ہلکا ہو جائے تو روشنی کم ہے۔ کبھی کبھی پتوں پر چھوٹے کیڑے بھی لگ سکتے ہیں، اس کے لیے ہلکا سا صابن ملا کر پانی اسپرے کر دیں، اس سے پتوں پر جو بھی کیڑے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا مشورہ بھی دے دیتا ہوں، منی پلانٹ صرف خوبصورتی ہی نہیں بڑھاتا بلکہ گھر کی فضا کو بھی تر و تازہ بناتا ہے۔ اسے محبت اور توجہ دیں، وقت پر پانی دیں، مناسب روشنی دیں اور آپ زیادہ پریشان بھی نہ ہوں۔ یہ پودا بہت صابر اور مضبوط ہوتا ہے۔ امید ہے دوستو آج کی میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو بھی ملتی رہے۔